والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی جو ڈبل آواز ہے اس کو سنگل کرنا۔ میں نے آپ کے پاس 10:30 بجے پہنچنا تھا، لیکن جب فتح پور سے ہم بیان کر کے نکلے تو جب ٹول پلازا ہم نے کراس کیا تو آگے کوئی بجر پڑا تھا تو ٹریفک وہاں جام تھی، تو پھر میں نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑی اور میں وہاں پیدل چلنا شروع کیا۔ اور ڈرائیور سے میں نے کہا کہ جب ٹریفک کھلے گی تو آپ لے آنا، تو میں وہاں سے قاضی خان یا غازی آباد وہاں تک میں پیدل آیا، اور جہاں بیان تھا چوک آزمون کو میں نے کال کر دی کہ میں پیدل آ رہا ہوں، آپ گاڑی لے کے آگے سے آئیں مجھے لے جائیں۔ تو وہ مجھے لے گئے اپنی گاڑی پہ، تو وہاں بیان ابھی کر رہا تھا، آخر پہ تھا، تو میری گاڑی بھی پہنچ گئی تو ٹریفک نکل آئی۔ اس وجہ سے میں آدھا گھنٹہ آپ سے لیٹ ہوا ہوں، میں اس کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا، ورنہ ہم کوشش کرتے کہ جو وقت بھی ہم اس وقت پہ پہنچے۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ پورا سال ہی میرے حضور کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن جو ہی ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بہار آ جاتا ہے۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر زمانہ قبروں کے نشان بھی بھول جاتے ہیں۔ ہماری حالت تو اتنی نازک ہے کہ ہم خونی رشتے بھول جاتے ہیں۔ آج پہ کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے بٹھے اوڑ کے بٹھا پئیاں، جنا بنا ایک پل نسا جیندے وہ شکلاں یاد آئے۔ شکلیں بھی بھول جاتی ہیں، اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یادیں رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ جانتے لوگ پھول ڈالتے ہیں پھر قبر کا نشان بھی یاد ہی رہتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے صاحب، 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے،
لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے تو کل ہی گزر کے گیا ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دل کی بنجر زمینیں آباد کرتے ہیں. کتنا میٹھا نام ہے. جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے تو لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا. میرے حضور کا ذکر شہد بھی ہے، کستوری بھی ہے، گلاب بھی ہے، کھنڈ بھی ہے، اور سینے کی ٹھنڈ بھی. انور مسعود صاحب یہ مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے ہیں تو کمال کرتے ہیں. ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. یہ جو میٹھے میٹھے کی تکرار ہے، اس کے اندر بھی ایک مٹھاس ہے. ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی. ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے. وہ شانوں کے مالک ہے. جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی ہے. اور یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب رہا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے اور اپنے دل کو تسکین دیتے. پھر ان محافل سے ہم دین سیکھتے ہیں، ان محافل سے ہماری تربیت ہوتی ہے، ان محافل سے ہمارے عقائد پختہ ہوتے ہیں، ان محافل سے عشق رسول کی سوغات ملتی ہے، ان محافل سے فکر آخرت نصیب ہوتی ہے. اگر ہم ان محافل کو صحیح طریقے سے مرتب کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ محافل دنیا آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے. یاد رکھنے والی باتیں ہیں کہ دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا. اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں کرتے، کیونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ. تو جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب اور ذریعہ بنے. اس طرح عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس کے دادا النجاشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کی بندہ نواز، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا. میں شاعر تھا، نرم دل کا مالک تھا. جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دیتا، اس کو نقدی پیسے دیتا، اس کی کفالت اپنے ذمہ لیتا. تو 70 بچوں کو زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا ہے. یہ جو میں نے نیک عمل کیا زمانہ جہلیت میں، تو کیا اس کا مجھے صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا تجھے صلہ مل تو گیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب اور ذریعہ بنے، لیکن بغیر ایمان کے، بغیر اچھے عقائد کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. تو پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح چیزوں کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے، اس طرح عقائد کے اندر بھی تغیر و تبدل پیدا ہو رہا ہے. لیکن سچے سچے عقائد وہی ہیں جو صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد. ان عقائد سے ہٹ کے اگر کوئی نئے عقائد متعارف کراتا ہے تو وہ عقائد کسی مومن کے عقائد نہیں ہو سکتے. تو پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا. دوسری چیز ہے عبادات. جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی. قرآن مجید میں ایمان کے بعد عمل صالحات کا تذکرہ بار بار آپ کو ملے گا.
اور تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، آج اتنے اس مسئلے سے ہم غافل ہیں۔ اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، ایک لمبا موضوع ہے۔ لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے، جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا ہے، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کئی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کئی فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری ماں باپ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے متصل بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ارشاد کیا۔ یہ ہمیں دین سمجھ میں ٹھوکر لگتی ہے، ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے، لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں باپ کس ہستی کا نام ہے، ہم سمجھے نہیں کہ ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے۔ یاد رکھیے، تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، اور تمہاری سب سے بڑی پیر بھی تمہاری ماں ہے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، تو یہ مکے والے بابے تو شاہی کو نہیں، یہ پیڑھی والے بابے تو حیثیت ہی کو نہیں رکھتے، یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کو نہیں۔ وقت کے ولی، وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں۔ پیر صاحب سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں، اور اگر ماں باپ کا دل دکھ گیا تو پھر غوث اعظم سے بھی فیض نہیں مل سکتا۔ تو بند کر دے، ڈبل نماز سنگل کر۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اگر کہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگر کہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگر کہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ آپ 30 لاکھ روپے لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، ہر چکر پہ حجر اسود کو بوسے دیں، گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہے۔ وہ بے نیاز ہے، قبول کرے یا رد کرے۔ لیکن میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدا را ان کی قدر کر لو۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس سونے کے نام کی محفل سجائی ہے، اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا، جب باپ کے چہرے کو دیکھا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صحابی عرض کرتا ہے بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھیں، تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیاء کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمایا۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکتا۔ یہ وہ ہستیاں جن کے بارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہاں مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ جب اتنا مقام ہے ماں باپ کا، اتنا مرتبہ ہے ماں باپ کا، تو 70% ماں باپ روتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں کرتی،
اولاد ہماری نافرمانی کرتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے لیکن اپنے فرائض سے غافل ہے۔ ایک خطیب صاحب کو شکوہ ہوتا ہے کہ مقتدی میرے حقوق کا خیال نہیں کرتے، لیکن باسکتے خطیب عالم دین منبر پہ بیٹھ کے میں نے قوم کو دینا کیا ہے اس سے وہ بے خبر نظر آتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ ایک بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ شوہر میرے حقوق کا خیال نہیں کرتا، لیکن باسکتے بیوی میرے فرائض کیا ہیں اس سے وہ بے خبر ہے۔ ایک شوہر کو شکوہ ہے کہ بیوی میرے حقوق کا خیال نہیں کرتی، لیکن باسکتے شوہر میری ذمہ داریاں کیا ہیں اس سے وہ بے خبر ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں برتی، ان کی اولاد ساری زندگی ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتی۔ انہیں یہ شکوہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، انہیں حقوق مانگنے نہیں پڑتے، ان کی جوڑی میں حقوق گرتے۔ ہم سمجھتے صرف ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے لیے، ایسا نہیں میرے بھائی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے۔ ماں باپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں جب اولاد بالغ ہوتی ہے، مکلف ہوتی ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گود ماں دی ہے دستگاہ پہلی، اتھو زندگی دا نصب و عین بندا، اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا ہے۔ شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر پھر لال بھی سخی حسین بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور نے فرمایا جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، عورت کا حسن دیکھتے ہیں، عورت کی دولت دیکھتے ہیں، اس کا حسب و نسب برادری دیکھتے ہیں، اس کا دین دیکھتے ہیں۔ کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب برادری دیکھو، تم صرف دین داری دیکھو کہ دین دار عورت کون ہے اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی۔ باپ دیندار ہو تو دین گھر تک پہنچتا ہے، ماں دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے بچے کی انگلی تھام کے قاری صاحب کے پاس پہنچتی ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، لیکن بیٹا اتنا قابل تھا کہ اس نے 18 سپارے زبانی سنا دی۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا جہاں سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے۔ کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی، ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، ماں کی گود میں اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، ماں دوری دیتی ساتھ قرآن پڑھتی، گھر کے کام کاج کرتی، لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی کہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کر دی۔ یہی بچہ بڑا ہو کے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے بچے سے کہتی ہے پتر نماز پڑھا کر۔ بچہ کہتا ہے امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا پتر شکر کی پڑیا ملتی۔ بچہ وضو کرنے جاتا ہے، ماں شکر کی پڑیا لپیٹ کر مصلے کے نیچے رکھ دیتی، سلام پھیرنے کے بعد مصلہ اٹھایا، شکر مل گئی۔ جب بچے کو بن مانگے ہر روز 5 وقت شکر ملنے لگی تو بچہ نماز کا عادی بن گیا۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، کسی فوت کی بھی تھی، آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتی ہے باری تعالیٰ میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے، میری محنت کو ضائع نہ کرنا۔ آنکھوں میں آنسو لے کے تیز تیز قدم اٹھاتی رب کی بارگاہ میں التجا کرتی، گھر پہنچی اور گھر آتی کہا بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو۔ بچے نے کہا امی آپ گھر میں نہیں تھی، میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن ماں جی آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا، آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا۔ ماں شکر رکھنا بھول کے تو رب نے شکر عطا کر دی، یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید جندے شکر بنتا۔ پہلا حق ہے کہ ان کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، لیکن فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کی تلقین کرو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء
10 کی 7 سال کے بچے کو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا پھر مار کے نماز پڑھاؤ۔ مجھے بتاؤ اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازیوں سے بری نہ ہوتی۔ آج سکول آباد ہیں، کالج آباد ہیں، لیکن مسجد بے آباد ہیں۔ کیوں؟ وہ ذمہ داری ماں باپ نے دی۔ بچہ شعور کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا اچھا پڑھ دو، تمہارے پاس ڈگری اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی، پے اچھی ہوگی تو مستقبل اچھا ہوگا۔ اب بچوں کی دوڑ لگ گئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی ہے اس مستقبل کی عمر کتنی ہے؟ شیخ سعدی بولے ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ جو سانس ہے اندر اس نے پتہ نہیں باہر آنے کا، اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانے کا۔ اس کی تو اتنی عمر ہے جس کی پیچھے ہم دوڑ رہے، اور ایک مستقبل مرنے کے بعد شروع ہوگا، برزخ کی زندگی، اور پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال۔ میرا رب اس کی فکر دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے کہ اس نے آنے والے مستقبل یعنی قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہم نے اس مستقبل کی فکر دی لیکن اس مستقبل کی فکر نہیں دی۔ جو ماں باپ یہ کہتے ہیں بیٹا اچھا پڑھ دو تمہارا مستقبل سمجھ جائے گا، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا نمازی بن دو تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گا۔ لیکن جب ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو نتیجہ کیا نکلا؟ ساری زندگی پھر انسان کے دل میں فرض کی محبت پیدا نہیں ہوتی، وہ سمجھتے نہیں کہ فرض کتنا اہم ہے۔ اس کی میں 20 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن 2 مثالیں سمجھیں۔ سال کے بعد ہمارے محلے میں محفل میلاد تھی یا ہمارے گاؤں میں محفل میلاد تھی، عشاء کے بعد محفل شروع ہونی تھی، اور جس دن محفل تھی ہم جلدی کام کاج سے فارغ ہو کے گھر پہنچ گئے تھے کہ آج ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں محفل میلاد ہے۔ لیکن ہم گھر بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد بجائے، جب محفل شروع ہوگی بعد بجائے۔ اب عشاء کی نماز فرض تھی، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد مستحب ہے، 4تھا درجہ۔ ہم نے مستحب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح دی۔ ہمیں نے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ فرض کتنا۔ اور پھر آج کل جو ہماری محفل کا سٹائل ہے، رات کے 1-2 تو بج جاتا ہے، جو مائک پہ آ جاتا ہے وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، وہ کہتا ہے 2 کلاموں کی تو مجھے فرمائش ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ 2 شعر علی کی منقبت کے، پھر وہ کہتا ہے 2 شعر میاں صاحب کے، وہ کہتا ہے پھر ماں کی شان میں 2 شعر۔ جب تک پیسے گرتے رہتے ہیں اس کا آخری شعر آتا ہی نہیں۔ محفل ختم ہوتے ہوتے 1 بج گیا، 2 بج گیا، صبح پکے نمازی بھی گئے تھے، جو پڑھتے تھے وہ بھی گئے، اور درمیان میں ہم عاشق رسول تھے۔ کب؟ جب ہم نے نعرے مارنے تھے۔ ہم عاشق رسول تھے کب؟ جب ہم نے نوٹ پھینکنے تھے۔ ہم عاشق رسول تھے کب؟ جب ہم نے لنگر بانٹنا تھا، لنگر کھانا تھا۔ لیکن جب نماز پڑھنی تھی اس وقت ہمارے پاس کوئی عشق نہیں تھا، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی۔ سال کے بعد 2 راتیں آئیں جب ہماری مسجدوں میں رش تھا، مسجدیں بھری تھی، شب برات کو اور شب قدر کو۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ عشاء کا 1.5 سال تھا، گھنٹے بعد مسجد بھر گئی، لوگ توبہ کر رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، چلے گئے۔ اور فجر وقت پھر 1 صاف تھے، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، اور درمیان میں توبہ بھی کی۔ اور مدینے سے آواز آ رہی ہے، جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ایسا بندہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ توبہ بھی کر رہا ہے، نماز فجر کی نہیں پڑھ رہا، توبہ بھی کر رہا ہے، رشوت بھی جاری، توبہ بھی کر رہا ہے، سودی کاروبار بھی جاری، توبہ بھی کر رہا ہے اور نماز فجر کی نہیں پڑھتا، جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا، تو ایسی توبہ کا فائدہ کیا؟ کاش ہم دین کی روح کو سمجھتے اور مدینے والی کی تعلیمات سے میں آگاہی ہوتی تو میرے حضور فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ 2 نمازیں
جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوگا۔ لیکن میرے بھائی ہم تو اس طرح کے عاشق ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے، اس سے موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں۔ میرے بھائی یہ جو محافل ہوتی ہے نا، یہ کانوں کا چسکا نہیں ہوتا کہ وقتی طور ہم آئیں، ذوق لیں، لذت لیں، نعرے ماریں، نوٹ پھینکے چلیں جائیں۔ یہاں تو ہم نے اپنے اندر اترنا ہوتا ہے، خود کلامی کرنی ہوتی ہے، اپنے احتساب کرنا ہوتا ہے۔ سارے مسئلے مولوی صاحب سے نہیں پوچھے جاتے، اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہوگا۔ وہ اقبال نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اگر واقعی موت قبول ہوتی تو اپنے آپ سے سوال کرتے یار جب نماز کے لیے کعبہ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا۔ نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا، لیکن جو ہی نماز کا وقت آئے تو کعبے کا طواف بھی رک گیا۔ تو جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار نہیں رک سکتا، میرا جلوس نہیں رک سکتا، پھر باقی کام بعد میں ہو کے نماز پہلے ہو۔ ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتریے۔ وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکتم فی رجل احدکم لوجدت علمها، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کی تکلیف مجھے ہوتی۔ جو اپنی امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو فرماتے ہیں 10 سال کا بچہ ہوگا بھی نمازی نہیں بنا، اب اس کو سختی سے نماز پڑھو۔ یہاں اتنی سختی کیوں فرمائی گئی؟ ابھی تو بچہ بالغ نہیں ہوا، نماز فرض ہی نہیں ہوئی، فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا، اتنی سختی کیوں؟ اور بھائی میرے حضور نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج معمولی سی سختی پہ یہ نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی اور پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے، حضور نہیں چاہتا کہ میرا امتی جہنم میں جائے۔ قرآن گواہ ہے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضور نہیں چاہتا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا جہنم میں جائے۔ کوئی خاتون آئی نا عالم دین کے پاس، کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں، تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کرو گی؟ کہا پھر بیٹے کو جگاؤں گی، چاہے کھینچ کے باہر لاؤں، پانی چھڑکوں، سختی سے کھاؤں، آگ سے تو بچانا۔ عالم دین رو پڑے، کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ رب کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو جب اس آگ سے بچاتی ہو تو پھر جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کا پکا عادی بنا دیں۔ آخری حدیث، میرے حضور نے ہر امتی کو یہ پیغام دیا، آخری سے مراد آخری حدیث، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن۔ فرمایا میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، وتلاوۃ القرآن، تیسرا قرآن کی تعلیم۔ سب سے پہلے نبی کی محبت، نبی کی محبت ہوگی تو ایمان سلامت ہے، حب رسول نکل گئی ایمان گیا۔ دوسرا حب اہل بیت، جس طرح نبی پاک کی محبت لازم ہے اس طرح آل نبی کی محبت بھی لازم ہے۔ اور امام شافعی نے قلم توڑ دی، گھر نبی کے گھر والوں تمہاری شان کے کیا کہنے، ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے، اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جب تک نہ کہو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم دو۔ ہوا یہ کہ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اتنے حریص ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں،
بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں، دین کی تعلیم مفت ملے، ہمارے گھر میں ملے، محلے میں ملے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، لیکن بد نصیبی تھی باپ کی کہ باپ نے دین نہیں دیا۔ اب باپ کی میت پڑی ہے، اس سے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ غسال ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ عارف کڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، وہ جاندی والی ڈراؤنا بنیو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، اور جنہ نہیں تو پاپ کمائے سن 10 کتنے ہو تیرے کر دے۔ غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ صحابہ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کرو، علم مومن کا دمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے حاصل کرو۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، سائنسدان بناؤ، لیکن پیغام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے حضور کا غلام بناؤ۔ جو فرض علوم ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے اپنی اولاد کو سکھا دو۔ اگر تم نے ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر تمہیں رونا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی، اولاد ہماری نافرمانی کرتی۔ اور بھائی تم نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتی تھی، اور وہ اس رنگ میں رکھی گئی ہے جہاں سال کے بعد ایک دن مدر ڈے، ایک دن فادر ڈے، ایک دن ٹیچر ڈے، ایک دن ویلنٹائن ڈے، ان کے اوپر وہ رنگ چھا گئے۔ اور اگر تم نے ذمہ داری پوری کر دی، ان کی انگلی تھام کے ان کو حضور کی چوکھٹ پہ لے آئے، قرآن کا نوکر بنا دیا، رب کا بندہ بنا دیا، حضور کا غلام بنا دیا، اور فرض علوم ان کو سکھا دیے، اور بالغ ہونے سے پہلے محمدی رنگ ان کے اوپر چھا گیا، مصطفی رنگ میں رنگے گئے، پھر جہاں بیٹھیں گے وہ رنگ قبول نہیں کریں گے، اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے۔ چونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندہ رہندا، تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ گیا پھر نہیں لیندہ۔ تو اپنی اولاد کو حضور کا وفادار بناؤ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معمول ویسے اتنا ہی ہے 35 منٹ بیان کرنے کا، 40 منٹ وہ تو پورے ہو گئے۔ تو اگر میں لمبا بھی خطاب کروں تو صبح فجر کی نماز نہ پڑھی تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، ابھی وقت ہے، اور فجر کی نیت کر کے سوئے۔ آپ کی محبتیں بانٹتی پیشانیاں، تمتماتے ہوئے چہرے اس بات کا تقاضا کرتے کہ میں لمبا خطاب کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میں کل سے نکلا ہوں، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، جب اسکول میں کالج میں وہ آخری پیریڈ ہوتا ہے نا تو بچے پہلے ہی سب کچھ بستہ سمیٹ کے وہ ٹلی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ٹلی بجے، تو باقی تو میرا بھی آخری پیریڈ ہے، میں بھی گھر جا رہا ہے، تو کل کا پھر شیڈول ہے، ورنہ جی چاہتا ہے اس رات میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم کی چاہت مکے، نہ بات مکے، نہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گیا، رما لینا چلو۔